بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون۔ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم۔ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سورہ نال شروع ہوتی ہے، یہ بھی ان صورتوں میں سے ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اور مکی صورتوں میں عموماً زیادہ بحث عقائد کی ہے، مدنی صورتوں میں زیادہ زور احکام پر ہے، اور مکی صورتوں میں عقائد کی بحث زیادہ ہے۔ اس میں اللہ کی عجیب و غریب مخلوقات میں شہد کی مکھی کا بھی ذکر ہے، اس لیے اس کا نام ہی النحل ہے۔ کفار اور مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا اسے عذاب ہوگا، قیامت آ جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، ہر چیز تباہ ہو جائے گی، تو ہم تو آپ کی بات نہیں مان رہے، تو کہاں ہے وہ قیامت؟ پھر لے آئیے، عذاب کہاں ہے، یا قیامت کہاں ہے، یا حساب کتاب کہاں ہے؟ پھر ہم تو نہیں مان رہے، تو پھر وہ لے آئیے۔ فرمایا اتی امر اللہ، ارشاد باری ہوا کہ فکر نہ کرو، اللہ کا ترتیب دیا ہوا جو نظام کائنات ہے اس میں اپنے اپنے وقت پر تمام انبیاء گزر چکے، ساری امتیں اپنے اپنے وقت پر گزر چکی، اب اللہ کا آخری نبی ہے، آخری کتاب ہے اور آخری امت ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نئی امت نہیں آئے گی، اس کے بعد قیامت ہی آئے گی، گھبراؤ نہیں۔ اللہ کریم کا اپنا بنایا ہوا ایک نظام ہے جو کسی کے کہنے پر اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، لیکن تم اگر ترتیب جہاں دیکھو تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ اب اس امت کے بعد قیامت ہی آئے گی، اب کوئی نیا نبی، نیا دین، نئی امت نہیں آئے گی۔ تو یوں سمجھو جیسے اللہ کا حکم آ چکا، آ ہی پہنچا، کیونکہ اب اس امت کے بعد قیامت ہی آنی ہے۔ فلا تستعجلوہ، گھبراؤ نہیں، جلدی نہ کرو۔
جب قیامت آئے گی، جب حساب کتاب ہوگا، جب عذاب و ثواب ہوگا، تو پھر تمہیں یہ فکر کیجیے تو بہت جلدی آ گیا، ہم تو کوئی دن بھر ہی رہے تھے جہان میں اور اتنا لمبا عذاب آ گیا، لہذا اس کے لیے جلدی فلا تستعجلوا، جلدی نہ کرو۔ اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارے شرک کرنے سے اور تمہاری بت پرستی سے اللہ کی عظمت میں کوئی فرق آ جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تم اپنے لیے اپنے عذاب بڑھا رہے ہو، اپنے لیے اپنے اوپر بوجھ لاد رہے ہو، اپنی خرابی کر رہے ہو۔ اللہ کریم تو ان چیزوں سے پاک ہے اور بالا تر ہے۔ کوئی اس کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، جو نافرمانی کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ مخلوق کی اطاعت یا عدم اطاعت سے اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ سبحانہ و تعالی وہ ان چیزوں سے پاک اور بلند تر ہے اس کی شان، اور جو تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو اور جن کو اللہ کا شریک بناتے ہو، ان باتوں سے اس کی ذات برال برا ہے، اس کی شان، اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ اس کی مرضی۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اپنی مخلوق میں سے اپنی پسند سے اپنے انبیاء چنتا ہے۔ تم شرطیں لگاتے ہو کہ جی بندہ دولت مند ہونا چاہیے، بندہ پہلے سے اقتدار میں ہونا چاہیے، کوئی امیر ہونا چاہیے شہر کا یا علاقے کا حاکم ہونا چاہیے تو اسے نبی بنایا جائے۔ اس میں تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ بے پناہ تخلیق ہے اس کی، کائنات بھری پڑی ہے، تم اس کی مخلوق کو گن نہیں سکتے۔ کس مخلوق میں تم نے مشورہ دیا تو تمہارے مشورے پر بنائی؟ تمہارا مشورہ تو خود تمہاری اپنی ذات میں بھی نہیں ہے کہ میری شکل ایسی ہو، میرے قد بت ایسا ہو، میری عمر اتنی ہو۔ کیا تم نے اپنے لیے مشورہ دیا؟ تو ساری کائنات کے کسی ذرے میں بھی تمہارا مشورہ شامل نہیں ہے، تو پھر نبوت کے لیے تمہارے مشورے کی اسے کیا ضرورت ہے؟ وہ خود پسند فرماتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور اپنے حکم کو نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام انبیاء نے ایک ہی کام کیا، ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ تمام نبیوں نے اللہ کی وحدانیت اور توحید کی طرف دعوت دی ہے اور اس کی اطاعت کی طرف بلایا ہے، اور اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، نافرمانی کرو گے تو اپنا نقصان کرو۔ 1.25 لاکھ یا کم و بیش جتنے انبیاء گزرے ہیں، سب سچے، صادق، امین، انسانی کردار کے اعتبار سے اپنے زمانے کے بہترین اور سب سے بھلے لوگ۔ تو کیا اتنے دانا، اتنے دانشور، اتنے ایماندار، اتنے دیانتدار، اتنے امانتدار، اتنی مخلوق جس میں اتنی ساری خوبیاں اور کوالٹیز ہیں، کیا وہ غلط بات پہ متفق ہو گئے؟ یہ بات تو عقلاً بھی محال ہے کہ اللہ کی اتنی مخلوق جو لوگوں کی ہر معاملے میں رہنمائی فرماتی رہی، وہ خود معاذ اللہ خود گمراہ ہو گئے۔ یہ تو عقلاً بھی محال ہے کہ اللہ کی اتنی کھری سچی مخلوق کسی غلط بات پہ متفق ہو جائے۔ پھر غور کرو، خلق السماوات والارض بالحق، اس نے زمینوں اور آسمانوں کو اور ان کی مخلوق کو اور ان میں نظام ترتیب دیے اور ان سب کو پیدا فرمایا اور ان کو خصوصیات بخشی۔ زمین کے ایک ایک ذرے کو مختلف خصوصیات عطا فرمائی، مختلف ذروں کے جڑنے سے مختلف چیزیں بن جاتی ہیں، مختلف نسبت سے جڑتے ہیں، مختلف چیزیں بن جاتی ہیں۔
اور یہ سب کچھ عین حق ہے. کہیں اللہ کریم نے آسمانوں یا زمینوں کی تخلیق میں کہیں کوئی غلطی نہیں کی. یہ سارا مبنی بر حق. اور اللہ کے علاوہ آسمانوں میں یا زمینوں میں جتنی مخلوق ہے سب اس کی تخلیق شدہ، تخلیق کردہ اس کی مخلوق ہے. مخلوق میں سے کسی نے ایک ذرہ بھی تخلیق نہیں کیا. تخلیق کرنا زیبا ہی اللہ کو ہے. تخلیق ہوتی ہے عدم سے چیز کو وجود میں لانا. ایک چیز کا وجود ہے ہی نہیں کائنات میں کہیں بھی، اسے وجود عطا کرنا یہ تخلیق ہوتی ہے. اب تو بندوں کو شوق ہو گیا نا خالق کہلوانے کا. کوئی دو غلط صحیح شعر کہہ لے یا کوئی ایک آدھ افسانہ لکھ لے یا کوئی ایک آدھ جملہ کہہ لے تو وہ اس کا خالق کہلواتا ہے. کیا اس نے لفظ تخلیق کیے ہیں یا پہلے سے استعمال ہونے لفظوں کو جوڑا ہے؟ وہ خالق کیسے ہو؟ خالق تو وہ ہے جو عدم سے وجود عطا کرتا ہے. تو پھر شعر کہنے والا یا ناول لکھنے والا یا ادب پارے لکھنے والا خالق ہے تو پھر یہ سارے لوہار درخان مستری ورکشاپ والے جو چیزیں بنا یہ سارے خالق ہو گئے. پھر زمین پر مخلوق تو رہی نہیں، خالق ہی خالق ہو گئے سارے. خالق نے چیزوں کو عدم سے وجود عطا فرمایا. کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے اس میں سے بنا دیا. اب بنی بنائی چیزوں کو جوڑ کر پھر تو خواتین بھی 10-12 چیزیں جوڑ کر ایک کھانا بنا لیتی ہیں، پھر انہیں بھی کھانے کا خالق لکھنا چاہیے. تو فرمایا ہر چیز اس کی تخلیق کردہ ہے، اس نے پیدا کی ہے. تو جو خود مخلوق ہے وہ خالق کے ساتھ ذات میں یا اس کی کسی صفت میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ تو عقلاً ہی محال ہے. تعالی عما یشرکون، اس کی ذات اس سے بہت بلند ہے جو تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو. اور مخلوق کو کبھی کسی نبی کو اس کا بیٹا قرار دیتے ہو، کبھی فرشتوں کو اس کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، کبھی جنوں کو اس کی اولاد قرار دیتے ہو، کبھی چاند کو پوجتے ہو، کبھی ستاروں کو، کبھی آگ کو. تو یہ جن کو تم اس کے ساتھ شریک قرار دیتے ہو یہ سارے اس کی مخلوق ہیں، اس کی شان کو نہیں پہنچ سکتے. اس کی شان بہت بلند ہے، اس کے ساتھ ان کا تعلق مخلوق کا ہے، اس کے ساتھ شراکت داری کا نہیں ہے. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. وہ ایسا قادر ہے کہ جس نے ایک نطفے سے، ایک ذرے سے، ایک قطرے میں بھی لاکھوں جراثیم ہوتے ہیں. کوئی ایک جراثیمہ ماں کے پیٹ میں پرورش پانے لگتا ہے، اس قطرے میں کیا تھا یا اس جرثومے میں کیا تھا؟ وہ خالق جب بناتا ہے تو ایک بہترین خوبصورت انسان تخلیق فرما دیتا ہے. اس کے ایک ایک بال میں، وجود کے ایک ایک ذرے میں، کھال میں، گوشت میں، ہڈیوں میں، پٹھوں میں اپنا اپنا کام کرنے کی ساری قوتیں موجود ہیں. ایسا عجیب کمپیوٹر دے دیا دماغ کا اس کو کہ جس کی مثال دنیا میں مل ہی نہیں سکتی. کوئی انسان ایسا کمپیوٹر ایجاد نہیں کر سکتا. کتنی شفاف آنکھیں بنا دی. آنکھ کے ایک آئینے میں 24 لاکھ بلب ہیں آنکھ کے ایک آئی بال میں، اور دونوں آنکھوں میں 48 لاکھ بلب ہیں جو مل کر کام کرتے ہیں. 18 لاکھ تاروں سے ان کا تعلق دماغ سے وابستہ ہے. اب آنکھ کی جسامت دیکھو اور اس میں 24 لاکھ حصے تقسیم کرو، اس میں 9 لاکھ تاریں لگاؤ.
اتنا باریک کام کون کر سکتا ہے؟ دماغ کا ایسا خزانہ بنا دیا کہ وہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے فوراً اس کی تصویر بنا دیتا ہے، کان میں جو آواز پڑتی ہے فوراً اس کو ایک شکل دے دیتا ہے اور وہ سنائی دینے لگتی ہے۔ اتنی باریکیاں ہیں تخلیق انسانی میں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، سمجھ نہیں سکتی۔ اور فرمایا پھر یہ انسان جس کو ایک نطفے سے میں نے ایک خوبصورت تنومند دانشور صاحب شعور انسان بنا دیا، اب انسان بننے کے بعد یہ میری ذات میں جھگڑے کرتا، یعنی یہ نہیں سوچتا کہ اس پر کتنا احسان ہے اللہ کا کہ اس نے اسے ایک قطرے سے انسان بنا دیا، کتنی خوبیاں اس میں رکھی، اس کے بال بال میں خوبیاں ہیں، اس کے وجود کے ذرے ذرے میں عجیب و غریب خوبیاں ہیں۔ اگر وہ ضائع کرتا ہے تو اپنی مرضی سے کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کفر اختیار کرتا ہے، تو وہ خوبیاں خامیاں بن جاتی ہیں، کمزوریاں بن جاتی ہیں، گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں۔ اگر انہی کو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے نام سے اس کے ذکر سے روشن کرتا ہے، تو وہ بھی وہی روشنی کے مینار بن جاتی ہیں۔ نہ صرف خود کامیاب ہوتا ہے انسان، کئی ہزار لاکھوں انسانوں دوسروں کے لیے بھی رہنمائی کا اور برکات تقسیم کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ تو انسان کا ہے، لیکن ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی بنیاد کیا ہے۔ ایک قطرہ جس میں لاکھوں جرثومے ہوتے ہیں، کوئی ایک جرثومہ جو ہے اس کی تربیت ہوتی ہے، اور اس کا وجود، اس کے کان، آنکھ، ناک، کبھی یہ نہیں ہوا کہ کان آنکھوں کی جگہ آ جائیں اور آنکھیں کانوں کی جگہ لگ جائیں، کبھی یہ نہیں ہوا کہ ناک نیچے لگ جائے، منہ اوپر ہو جائے۔ ہر انسان کو اپنے طور پر پوری طرح بنا سنوار کر پیدا فرمایا، ہر انسان کو احساسات عطا فرمایا، غمی خوشی کا ادراک عطا فرمایا، عقل و شعور عطا فرمایا، ہر کے سینے میں دل عطا فرمایا جو خزانہ ہے عجائبات قدرت کا۔ اور پھر یہ انسان جب باشعور انسان بنتا ہے تو فرمایا وہ خصیم مبین، پھر یہ بڑا اکڑ جاتا ہے اور کھلم کھلا ذات باری میں جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے خالق کے بارے اس کے عقائد بدل جاتے ہیں۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، پھر اس نے جانور پیدا کر دیے۔ مخلوق ہونے میں تم بھی مخلوق ہو، وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی تو اللہ ہی کی مخلوق ہے، لیکن تمہیں شرف انسانیت بخش کر ان پر اتنی فضیلت دی کہ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، کبھی ان کے بالوں سے، کبھی ان کی کھالوں سے لباس بنا لیتے ہو، جوتے بناتے ہو، تمبو خیمے بناتے ہو، کوٹ بناتے ہو۔ وہ بھی مخلوق ہیں، تم بھی مخلوق ہو، تم انہیں استعمال کرتے ہو اور ان کے کاروبار کرتے ہو جس سے تمہیں بہت منافع ملتا ہے، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کو تم ذبح کر کے کاٹ کے کھا لیتے۔ کبھی سوچو، مخلوق تو اللہ کی وہ بھی ہے، پیدا اسی نے کیے، تمہاری خدمت پہ لگا دیے۔ حلال جانور ہے، اسے کاٹ کر کھا سکتے ہو، اس کی کھال استعمال کرتے ہو۔ دوسرے جانوروں کو خرید و فروخت میں استعمال۔ عجیب بات ہے، زمانہ کتنی کروٹیں بدل جائے، انسانی بنیادی ضرورتیں اور ان کی تکمیل وہی رہتی ہے، اس کے ذرائع بدلتے ہیں۔ جو بھوک آدم علیہ السلام کے زمانے میں لگتی تھی انسان کو آج بھی وہی لگتی ہے، جو ابتدائے آفرینش میں نیند آتی تھی آج بھی وہی آتی ہے، جس طرح صحت و بیماریاں پہلے تھیں آج بھی ہیں، مینز اور ذرائع بدل گئے۔ تو فرمایا تمہیں اس نے اتنی فضیلت بخشی کہ اپنے جیسی مخلوق ہے لیکن انہیں شرف انسانیت نہیں ملا، وہ حیوان ہے،
لہذا تم انہیں استعمال کرتے ہو، خریدتے بیچتے ہو، منافع کماتے ہو، بعض کو ذبح کر کے کھا لیتے ہو، بعض کی کھال استعمال کرتے ہو، کسی کی اون اور بال استعمال کرتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب تم انہیں شام کو لاتے ہو یا صبح کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو تو اس میں ایک تمہاری شان بھی ہے، اور اللہ کی شان ہے۔ زمانہ جتنا بھی بدلا، آج بھی دیکھ لیں، چلو طریقہ کار بدل گیا، فارمنگ ہو گئی، لیکن اب بھی تو لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں میرے چوزوں کے 10 فارم، میرا گائیوں کا بہت بڑا فارم ہے، میرا گھوڑوں کا بڑا فارم ہے۔ آج بھی بنیادی انسانی ضروریات میں فارمنگ شامل ہے۔ جانوروں کو خرید فروخت کے بھی پیسہ کماتے ہیں، ذبح کر کے کھاتے بھی ہیں، بیچتے بھی ہیں، اس سے بھی پیسہ کماتے ہیں، کسی پہ سواری کرتے ہیں، کسی پر بوجھ لاتے ہیں۔ فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلْدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، بعض جانوروں پر، اونٹوں کو، خچروں وغیرہ پر تم بوجھ لاتے ہو، وہ ایسی جگہ پہنچا دیتے ہیں جہاں تم بڑی مشقت سے اور بڑا تھوڑا تھوڑا کر کے بڑی مشکل سے پہنچاتے ہو، اکٹھا لے جاتے ہیں اور تمہارا کام کرتے ہیں، تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسی جگہوں پر لے جاتے ہیں جہاں تم بڑی مشکل اور بڑی مشقت کے بعد پہنچا سکتے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، یقیناً تمہارا پروردگار بہت بڑی شفقت والا اور بہت بڑی رحمت والا، یعنی تمہیں ادراک ہی نہیں کہ تمہاری خدمت کے لیے اس نے کتنی مخلوق پیدا کر دی اور تم ان سے کس کس طرح خدمت لے رہے، تم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اپنی بے پناہ مخلوق پیدا کر کے اس نے تمہاری خدمت پہ لگا دی، اور ہمارا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین پر جو کچھ ہے وہ تمہاری خدمت کے لیے ہے، پھل ہیں، سبزے ہیں، فصلیں ہیں، دوائیں ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، سمندر بھرے پڑے ہیں، مچھلیاں ہیں، ہر چیز کو تم استعمال کیے جا رہے ہو۔ اتنا تمہارے ساتھ اتنا شفیق اور مہربان ہے کہ اس نے تمہارے لیے خزانے کھول دیے، اور تم اس کا شکر کرنے کی بجائے خود اس کی ذات میں اعتراض کرنے بیٹھ جاتے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، گھوڑے پیدا کر دیے، خچر تخلیق فرمائے، گدھے پیدا کر دیے، ان پر تم سواریاں بھی کرتے ہو، کسی پر بوجھ لاتے ہو، اور سارے تمہاری شان بھی بڑھاتے ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو تم جانتے ہو۔ ابھی تمہاری سواری کے لیے وہ اور کیا کیا پیدا فرمائے گا، یہ جب ہوگا تو جانو۔ اب اس زمانے میں اگر قرآن کریم کہتا بسیں ہوں گی، ٹرینیں ہوں گی، ہوائی جہاز ہوں گے تو کس کی سمجھ میں آتا؟ تو فرمایا یہ تو تمہارے سامنے ہے جن کو تم لوگ استعمال کرو، لیکن ابھی بہت چیزیں باقی ہیں جو تمہاری سواری اور تمہارا بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا فرما دے گا۔ جب آئیں گی تو جان سکو گے، تم میں اتنی استعداد نہیں کہ تمہیں آج بتایا جائے اور تم جان لو۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کا آج تمہارے پاس کوئی تصور بھی نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ کی طرف تو بالکل سیدھا رستہ جاتا ہے، اور ہر مخلوق اللہ کی عظمت کی گواہ ہے اور اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اس کی تخلیق پہ غور کرو، خود اپنی بناوٹ پہ غور کرو، خود اپنے اعضاء و جوارے، ان کا کام، ان کا فنکشن، وہ کس طرح بنے، کس طرح کام کر رہے ہیں، اور کتنی عجیب و غریب مشینری ہے۔ تو اللہ کی طرف تو بڑا سیدھا سادہ سا راستہ جاتا ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، بہت سے راستے ٹیڑھے میڑھے بھی ہیں۔ اللہ کریم اگر انبیاء مبعوث نہ فرماتے
کتابیں نازل نہ فرماتے تو یہ اس کی جو بے پناہ تخلیق ہے یہ اس کی عظمت پہ بڑی گواہ تھی، لیکن اس نے انسان پر مزید کرم فرمایا اور آسانیاں فرما دیں، انبیاء مبعوث فرمائے، کتابیں نازل فرمائیں، اور اللہ کے بندوں نے زمین پر قدم رکھتے ہی دعوت اللہ شروع کی اور قیامت قائم ہونے تک دیتے رہیں گے۔ یہ اس نے انسان کے لیے اور آسانیاں بنا دیں، کتنا کریم ہے۔ اور اس کی طرف تو بالکل سب سے آسان زندگی وہ ہے جو شریعت کے مطابق ہے، جو اللہ کے قانون کے مطابق، اور اس سے باہر جتنے کام ہیں وہ دشوار ہیں۔ انسان کی عقل پہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ ٹیڑھے میرے راستوں میں اور دشواریوں میں خود کو لے جاتا ہے اور سیدھے راستے پر آنے سے کتراتا ہے۔ بلو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ تو چاہتا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا۔ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے سب کو بنایا، جیسا اس نے بنایا ویسے بن گیا۔ اس نے اپنی مرضی سے روزی تقسیم کی، جس کو جتنی دی ہے اتنی ہی ملتی ہے، وہی لیتا ہے، اس سے دائیں بائیں نہیں جا سکتا، اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ اس نے عمر مقرر کر دی، اپنی عمر کو گھٹا بڑھا نہیں سکتا۔ قد، صورت، شکل، نصیب، شعور، علم، ہر چیز اس نے ہر ایک کے حصے میں تقسیم کر کے رکھ دی، اپنا اپنے سار کوئی لیتا ہے۔ اگر ہدایت بھی سب کو دیتا تو سب قبول کر لیتے، لیکن اس نے ہدایت یا گمراہی کا فیصلہ انسان پہ چھوڑ دیا، کیونکہ انسان واحد مخلوق ہے جس کو اس نے یہ شعور دیا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو پہچان سکے، اللہ کیسا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیسی، اس کی عظمت کیسی بے مثال اور بے مثل ہے۔ تو پھر فرمایا اللہ نے چاہا یہ کہ میرے بندے میری قدرت کاملہ، میری تخلیقات، میری نشانیوں کو دیکھ کر میری عظمت کا اندازہ کر کے اپنی پسند سے اپنا سر، اپنی پیشانی میری بارگاہ میں جھکا۔ اگر حکمن جھکانی ہوتی تو پھر تو اس کی تخلیق کا فائدہ ہی کیا؟ حکم کے بندے تو فرشتے پہلے بہت تھے، مخلوق ساری حکم کا بندہ تھی، زمین و آسمان حکم کے بندے تھے، ساری مخلوق اس کی اطاعت کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ تو انسان کی تخلیق کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ واحد مخلوق ہے جسے اللہ کو پہچاننے کی استعداد دی گئی، معرفت باری کی استعداد دی گئی، اور یہ اپنی حیثیت کے مطابق عظمت الہی سے آشنا ہو کر اس کی اطاعت قبول کر لے اور اس کی غلامی قبول کر لے اور اس کی بندگی کرے اور اس کی اطاعت کرے۔ اگر دوسرا راستہ اختیار کرے گا، نہیں کرے گا، تو پھر اس کا نتیجہ خود بھگت لے گا۔ اگر وہ چاہتا تو سب کو سیدھے راستے پہ چلا دیتا، لیکن اس نے پسند یہ فرمایا کہ انسان یا اپنی مرضی سے اطاعت کرے، نہ کرے تو پھر نتیجہ بھگت لے گا۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ اس نے کیسے کیسے نظام بنائے ہیں۔ اس نے ایک ذخیرہ آب بنا دیا سمندروں کا، جن کا پانی بے پناہ گہرا، حتیٰ کہ سیاہی مائل، سخت کڑوا، نمکیات سے پر ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اس میں سے کتنے شفاف اور لطیف بخارات اٹھاتا ہے جن میں کوئی کثافت نہیں ہوتی، ٹنوں پانی وہ ہوا میں لے جاتا اور ہوا کے جھونکے بادلوں کو اڑائے پھرتے ہیں، اور ان میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ کسی جگہ چند منٹ برس جائیں تو زمین سے برداشت نہیں ہوتا، ہوا اسے آرام سے اٹھائے پھرتی ہوتی۔ ایسے ایسے نظام اس نے بنائے کہ زمین پر پہاڑ جما دیے بڑے بڑے کہ اس کا وزن برابر رہے اور اس طرح ڈولنے نہ لگ جائے کہ انسانوں کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے۔ اس کو بالکل
مساوی کر دیا، کبھی اس میں جنبش نہیں ہوتی۔ پھر یہ بادل ٹنوں پانی لے جاتے ہیں، پہاڑوں پہ برستے ہیں تو وہاں برف جم جاتی ہے، وہ ایک خزانہ الگ ہے، اس سے چشمے نکلتے ہیں، ندیاں پھوٹتی ہیں، پھر آگے دریا بنتے ہیں، جوں جوں پگھلتی ہے جوں جوں دریاؤں میں پانی آتا ہے۔ پھر اس شفاف پانی کو اس نے زمین پہ برسایا تو کتنی بے شمار قسم کی چیزیں پیدا کر دی۔ پانی ایک ہی ہے، زمین ایک ہے، لیکن ہر تن کا گل بکف نکلتا ہے، ہر پھول کا رنگ جدا ہے، خوشبو جدا ہے، تاثیر جدا ہے، ذائقہ جدا ہے۔ بے شمار پھل اپنی اپنی قسم کے، ایک ہی پانی سے سارے پھل بنتے ہیں، بے شمار درخت اسی سے پلتے ہیں۔ تم خود بھی وہی پانی پیتے ہو جو اللہ کریم برساتے ہیں، اور جو زیر زمین ذخیرہ یہ بھی اسی پانی کا ہے جو بادلوں سے برستا ہے۔ یہ دریاؤں میں آتا ہے وہ بھی وہی پانی ہے، جو چشموں میں آتا ہے وہ بھی وہی پانی ہے، جس میں تم خود بھی پیتے ہو اور درختوں کو سیراب کرتے ہو اور جانوروں کو پلاتے ہو۔ ساری مخلوق کو وہی پانی نصیب ہوتا ہے۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، اسی سے تمہاری کھیتی پھلتی پھولتی ہے، اسی سے زیتون کے، کھجور کے اور انگور کے اور ہر طرح کے پھلوں کے درخت اگاتا ہے۔ وہی ایک پانی ہے، اس سے زیتون اگتا ہے تو اس کی تاثیر الگ ہے، اس سے کھجور اگتی ہے تو اس کا اثر اور ذائقہ اپنا ہے، اس کے اثرات اپنے ہیں، اس کا ذائقہ اپنا ہے۔ انگور اگتا ہے تو اس کا اپنا ذائقہ ہے، اس کے اثرات اپنے ہیں، اور تمام پھل اسی سے اگتے ہیں، ہر ایک کا رنگ اپنا ہے، ذائقہ اپنا ہے، خوشبو اپنی ہے، تاثیر اپنی ہے۔ زمین بھی ایک ہی ہے، پانی بھی ایک ہی ہے، وہ ایسا قادر ہے کہ جس طرح کی چیز چاہتا ہے اس میں سے بنا دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اگر کوئی لوگ تفکر کرنے والے ہوں، سوچنے والے ہوں، بیٹھ کر غور کرنے والے ہوں، تو ان چیزوں میں اللہ کی عظمت کے بڑے دلائل ہیں۔ اگر انسان سوچنا چاہے، تفکر کرنا چاہے، غور کرنا چاہے تو اسے عظمت الہی کی بڑی نشانیاں ملتی ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس نے رات دن کو تمہاری خدمت پہ لگا دیا، سورج اور چاند کو تمہاری خدمت پہ لگا دیا۔ اگر رات نہ ہوتی، سارا دن ہی ہوتا تو تم کیسے بسر کرتے، اور رات ہی ہوتی، دن نہ ہوتا تو تمہارے کام کیسے چلتے۔ اس نے تمہاری خاطر رات اور دن کو، جو اپنی پوری ترتیب کے ساتھ سارا سال پوری باقاعدگی اس کے ساتھ آتی رہے، چاند اور سورج کو تمہاری خدمت پہ لگا دیا۔ بخارات بناتے ہیں، بادل بناتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں، دھوپ سے چیزیں پکاتے ہیں، اگاتے ہیں، اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق چاندنی بھی پہنچ رہی ہے، اس کو اس کی ضرورت کے مطابق سورج کی تپش بھی پہنچ رہی ہے۔ ایک کیڑی اپنا انڈا دھوپ پہ رکھ دیتی ہے سینکنے کے لیے، وہی دھوپ ہاتھی کو بھی پہنچ رہی ہے۔ ساری مخلوق اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے بھی اسی کے حکم سے اپنے کام میں لگے۔ ہر ستارہ جو ہے اس کے ساتھ نظام دنیا جو ہے وہ مربوط ہے، کسی کی کوئی خدمت ہے، کسی کی کوئی، اسی طرح سورج اور چاند کے ساتھ کسی کی کوئی خدمت ہے، کسی کی کوئی، بے شمار خدمات سورج کے ذمے ہیں، چاند کے ذمے ہیں، ستاروں کے ذمے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، جن لوگوں میں کوئی عقل ہوتی ہے ان کے لیے تو عظمت الہی کی بڑی نشانی ہے۔ اور جو عقل سے آ رہی ہیں وہ ستاروں کے خالق کو نہیں، ستاروں کو پوجنا شروع کر دیتے، سورج کی پرستش پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور جو سورج کا خالق ہے اس کی اطاعت کرو، اس کی عبادت کرو۔
چاند کو پوجنا شروع کر دیں گے۔ فرمایا مخلوق کو کیوں پوجتے ہو؟ مخلوق میں کیا کمال ہے؟ وہ تو کسی کی تخلیق ہے، کمال تو بنانے والے کا ہے، خالق کا ہے، اور یہ ساری چیزیں تو اس کی عظمت کی طرف دلالت کرتی ہیں، تمہیں اس کی عظمت کو پانا چاہیے۔ وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور زمین میں تمہاری خاطر کتنی مختلف نوع چیزیں پیدا کر دی ہیں، جن کے رنگ مختلف ہیں، شکلیں مختلف ہیں، صورتیں مختلف ہیں، ذائقے مختلف ہیں، خوشبوئیں مختلف ہیں، لیکن ہر چیز تمہاری خدمت پہ لگی ہوئی ہے۔ گھاس اگتی ہے تو تم مویشی چراتے ہو، پالتے ہو، جڑی بوٹیوں سے اپنے علاج کرتے ہو، دوائیں بناتے ہو، بے پناہ چیزیں اس نے پیدا فرما دی ہیں، اور ہر چیز کو تم بے دریغ استعمال کر رہے ہو، تو کیا تم پہ اس کا شکر واجب نہیں ہوتا؟ تم اس کی عظمت سے آشنا نہیں ہوتے؟ تم اس کے احسان سے آشنا نہیں ہوتے؟ اگر کوئی شخص تمہاری بہت بڑی دعوت کرے اور لاکھوں قسم کے، سینکڑوں قسم کے کھانے اور طرح طرح کی چیزیں بنا دو گے، تو تم اس دعوت کرنے والے کا شکریہ ادا کرو گے یا کسی کھانے کو پوجنا شروع کر دو؟ تم کسی کھانے کا شکریہ ادا کرنے بیٹھ جاؤ گے یا جس نے کھانا تمہارے لیے بنایا ہے اس کا شکریہ ادا کرو گے؟ تو مخلوق کی پوجا میں لگ جاتے ہو، خالق کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ اور یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس کا کتنا احسان ہے کہ کتنی بے پناہ مخلوق کو ہماری خدمت پہ لگا دیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، جو لوگ نصیحت حاصل کرنا چاہیں ان کے لیے تو ان میں بڑی دلائل ہے، بڑی نشانیاں ہیں۔ ویسا کریم ہے، والذی سخر بحر لتاکلوا منہ لحما طریا، اس نے تو سمندر بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا، طرح طرح کی مخلوق پالتے رہتے ہیں، مچھلیاں، آبی جانور جنہیں تم پکڑ پکڑ کر تازہ گوشت حاصل کرتے ہو۔ وَتَسْتَخْرِجُوهُ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اسی سمندر میں سے طرح طرح کے موتی اور جواہرات حاصل کرتے اور طرح طرح کے خزانے حاصل کرتے ہو، کسی کو لباس بناتے ہو، کسی سے دولت حاصل کرتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تمہیں توفیق دی، تم نے بڑی بڑی کشتیاں اور بحری جہاز بنائے جو سمندروں کا سینہ چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور اس سے تم اپنی روزی حاصل کرنے میں مدد حاصل کرتے ہو، رزق تلاش کرتے ہو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ ساری نعمتیں تمہیں یہ دعوت دیتی ہیں کہ تم اپنے اللہ کا شکر ادا کرو۔ کتنے انعامات ہیں اس کے، اور ایک ایک انسان کے لیے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ وہ فلاسفہ ایک انداز سے بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سوچا جائے، انسان اگر یہ سوچے کبھی تنہا بیٹھ کر کہ روئے زمین پر اور کوئی انسان نہیں، میں اکیلا ہوں، تو پھر وہ یہ سوچے کہ میرے لیے سورج بھی نکلتا ہے، چاند بھی نکلتا ہے، دن بھی آتا ہے، رات بھی آتی ہے، چرندے ہیں، پرندے ہیں، حیوان ہیں، بارش ہے، بادل ہیں، دریا ہیں، یہ سارا نظام ایک ایک بندے کے لیے۔ کتنی بڑی کارگاہ حیات تمہاری خدمت پہ لگا دی، اور تم ایسے بدھو ہو کہ جس نے مخلوق پیدا کر کے تمہاری خدمت پہ لگا دی اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اور مخلوق کی عظمت کیسی ہو اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے۔ یہ ساری نعمتیں تم سے تقاضا کرتی ہیں کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اس نے تو زمین پر اس کو برابر رکھنے کے لیے بڑے چھوٹے پہاڑ جمائے۔ وہ قادر ہے، اس نے خود کرۂ ارض کو بنایا، اسے اس کی خوبی خامی، اس کی نیکی بدی، اس کی کمزوری، اس کی طاقت کا خوب علم ہے، لہذا اس نے چھوٹے بڑے پہاڑ جما کر اس کو ایسا قائم کر دیا کہ وہ ڈولتی نہ رہے۔
ان تمیدہ بکم، کہ تمہیں لڑکاتی نہ پھرے، کبھی ادھر سے بیٹھ گئی کبھی ادھر سے بیٹھ گئی، ہوا میں فضا میں معلق ہے، لیکن ہر جگہ تمہارے لیے برابر ہے اور ساری ہے، اور ہر جگہ تمہارے لیے اس کا سیدھی طرف ہے، اور تم آرام سے اس پہ بسر کر رہے ہو۔ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا، زمین میں اس نے دریا بہا دیے تمہاری خدمت کے لیے، راستے بنا دیے تمہاری خاطر، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا سکو، تاکہ تم اپنی منزل تک پہنچ سکو۔ جس طرح زمینوں میں راستے متعین ہیں، فضاؤں میں راستے متعین ہیں، ہوائی جہاز بھی اگر اڑتے ہیں تو ان کی بھی جس طرح زمین پر سڑکیں یا ریلوے کی لائن بچھی ہوتی ہے نا، فضا میں بھی ان کی بھی لائنیں بنی ہوئی ہیں۔ ہر جہاز اپنی لائن پہ اگر اسے چھوڑ دے تو پھر اپنی منزل پہ نہیں پہنچتا، تباہ ہو جائے۔ زمین میں راستے اور سڑکیں ہیں، اگر تم راستہ بدل لو گے تو منزل پر نہیں پہنچو گے، راستہ چھوڑ دو گے تو منزل پر۔ تو یہ ساری چیزیں مائل سٹون ہیں راستے کے، یہ ساری چیزیں نشانیاں ہیں عظمت الہی کی، یہ ساری چیزیں اس کی عظمت پہ دلالت کرتی ہیں۔ تو پھر یہ راستہ کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ اس میں ہدایت پہ کیوں نہیں آتے؟ وعلامات، بے پناہ نشانیاں اس نے بنائی ہیں۔ اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے تو بے پناہ نشانیاں اللہ کریم نے پیدا فرمائی ہیں۔ بالنجم ہم یہتدون، جن میں راستہ تلاش کرنے کے لیے خلوص ہوتا ہے، وہ تو زمین پر چلنے کے لیے ستاروں سے راستہ تلاش کر لیتے ہیں۔ ان ستاروں کو بھی تو ان جگہ پر اسی مالک نے کاربند پابند کیا ہے، لیکن جن میں شعور ہوتا ہے وہ دن رات تاریک بھی ہو جائے اور زمین پہ اندھیرا بھی ہو جائے تو ستاروں سے بھی دیکھ کر اپنی سمت تلاش کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جس میں ہدایت کی طلب ہو وہ اہل اللہ اور نیک لوگوں کی رائے اور مشورے اور ان کے نقش قدم پہ چل کے ہدایت پا لیتا ہے۔ جس طرح تاریکی میں لوگ ستاروں سے راستہ تلاش کر لیتے ہیں، اور جو گمراہ ہو جاتے ہیں وہ دن کی روشنی میں بھی بھٹک جاتے ہیں اور تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، اب یہ انصاف تمہارے ذمہ ہے، تم بیٹھ کر خود سوچو، تفکر کرو، تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو، سوچو کہ کیا مخلوق خالق کے برابر ہو سکتی ہے؟ جو خود اللہ کی مخلوق ہے وہ کہیں ذات میں یا کسی صفت میں اللہ کے برابر ہو سکتی ہے؟ کبھی دنیا میں بھی تم بھی بے شمار چیزیں بناتے ہو، بے شمار پرزے ڈھالتے ہو، ٹرینیں بناتے ہو، ہوائی جہاز بناتے ہو، بم بناتے ہو، بندوقیں۔ آج کل تو بندوقوں کا اور بموں کا اور گولیوں کا زمانہ ہے، تو یہ کیا کوئی گولی کوئی بندوق تمہارا مقابلہ کا انسان بن سکتی ہے؟ تمہاری طرح کی اس میں محسوسات، تمہاری صفات اس میں آ سکتی؟ تو جو چیزیں تم بناتے ہو ان میں سے تو کوئی تمہاری طرح نہیں، تو جو اللہ بناتا ہے اس کی مخلوق اس جیسی ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ شریک ہو جاتی ہے۔ افلا تذکرون، کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتے؟ اتنا بھی تمہیں سمجھ نہیں؟ تم مخلوق ہو کر کوئی چیز ترتیب دیتے ہو، تم تخلیق نہیں کرتے، اس کی بنی ہوئی چیزوں کو جوڑ کر کوئی ایک چیز بنا لیتے ہو، تو وہ چیز تمہارے برابر نہیں ہو سکتی، تمہاری طرح دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، محسوس نہیں کر سکتی، خوش نہیں ہو سکتی، دکھی نہیں ہو سکتی، تو اللہ کی مخلوق اللہ جیسی کیسے ہو گئی؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا یہ تو مثال کے طور پر چند نعمتیں اللہ نے شمار فرما دی، اور وہ نعمتیں شمار فرمائیں جو رات دن تمہارے استعمال میں ہیں، جو سامنے آ کر تمہاری خدمت کرتی ہیں۔ اس کی کتنی مخلوق ایسی ہے جو غائبانہ تمہاری خدمت کرتی ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں۔ اس کا نظام ایسا ہے، ایک دفعہ
چین والوں نے کہا کہ یہ جب فصلیں ہوتی ہیں تو بے شمار چڑیاں آ جاتی ہیں اور یہ بہت سی فصل ضائع کر دیتی، تو ہے تو جنوں کی طرح کی قوم، انہوں نے کہا بھائی چڑیاں اس دفعہ ساری پکڑ کر اور انہیں مار دو۔ حکومت سرکاری طور پر لگ گئے، جال شال تقسیم ہو گئے، وہ چڑیاں پکڑنا شروع کر دی، انہوں نے چڑیوں کو فصلیں نہیں کھانے دی، پکڑ لی، ذبح کر لی، مار دی، کھا گئے۔ لیکن جب فصل آئی تو پتہ چلا کہ یہ تو زیادہ نقصان ہو گیا فصل میں، کیونکہ جو کیڑے مکوڑے تھے جو فصل کا نقصان کرتی ہیں، یہ چڑیاں جہاں کوئی دانے کھاتی تھی وہاں کیڑے مکوڑے بھی کھا جاتے، تو فصل زیادہ ہوتی تھی۔ اب چڑیوں کے نہ ہونے سے کئی گنا زیادہ نقصان ان کیڑوں نے کر دیا۔ تو ہمیں تو یہ اندازہ ہی نہیں کون چیز کہاں ہماری کون سی خدمت کر رہی، کوئی چیز اس نے بیکار پیدا نہیں فرمائی، کوئی ایک مکھی، کوئی ایک کیڑا بھی، ہر چیز اپنا اپنا کام۔ ہمیں جہاں کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ ہم نوٹ کرتے ہیں، جو راحتیں ملتی ہیں وہ ہم پوچھتے نہیں کہ یہ کدھر سے آ رہی۔ اگر تم گننا چاہو، ساری زندگی گنتے رہو، اللہ کی نعمتوں کو گننے شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو تو ایک ایک بندے کے لیے اس نے اتنی نعمتیں عطا فرمائے ہیں کہ ساری زندگی وہ گنتا رہے شمار نہیں کر سکتا۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ الرحیم، اور وہ بہت بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ اتنی نعمتیں استعمال کر کے بڑا عرصہ ناشکری کرتے رہے ہو، پھر بھی اس کی بخشش تمہارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ پھر توبہ کر لو، واپس آ جاؤ، پھر بخش دے گا، تم پر رحم فرما دے گا، وہ پھر کریم ہے۔ جب تک سانس میں سانس ہے، جب تک مکلف ہو، جب تک موت سامنے آ نہیں جاتی، برزخ سامنے کھل نہیں جاتا، تب تک تمہاری توبہ قبول ہے۔ کتنے گناہ کر چکے ہو، کتنے دور جا چکے ہو، ایک خلوص نیت کی توبہ سے تم واپس آ سکتے ہو۔ اس کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، تمہاری زندگی اس کے روبرو ہے۔ جو تم سوچتے ہو، جو تم بولتے ہو، جو تم دل میں رکھتے ہو، وہ بھی وہ جانتا ہے، جو تم زبان پہ لاتے ہو اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ تمہاری پوری زندگی، جب تم خود سے آگاہ نہیں تھے تب بھی وہ تمہاری پرورش کر رہا تھا۔ وہ باپ کی پشت میں بھی تمہیں محفوظ رکھتا ہے اور ماں کے پیٹ میں بھی تمہاری تربیت کرتا ہے اور تمہیں بناتا سنوارتا ہے، اور زندگی بھر تمہارے ایک ایک سیل کی حفاظت فرماتا ہے۔ وہ تمہارے ایک ایک سیل سے آگاہ ہے، تم کہاں چھپاؤ گے اور کہاں ظاہر کرو گے۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، جو چیزیں تم چھپاتے ہو ان سے بھی واقف ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اللہ کو چھوڑ کر جو اللہ کے سوا دوسری چیزوں کی پرستش کرتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ خالق تو صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، یہ ساری مخلوق ہے اور یہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ میں آج بھی پڑھ رہا تھا غالباً نوائے وقت کے سر ورق کے پچھلے صفحے پر وہ دیا ہوتا ہے کسی بزرگ کا قصہ، تو کرامات میں لکھا ہوا تھا کہ یہ فلاں کو بھی انہوں نے بیٹا دیا، فلاں کو بھی دیا، فلاں کو بھی دیا۔ جب یہ پیدا نہیں ہوئے تھے بزرگ تو جو بیٹے پیدا ہوتے تھے وہ کون دیتا؟ اب جب یہ خود فوت ہو چکے ہیں تو جو مخلوق دھڑا دھڑ آ رہی ہے یہ کون دے رہا ہے؟ اور میاں جو خود مخلوق ہے وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ ایک تو یہ جو برائے نام کے سیرت نگار بنے ہوئے نا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہی کافی۔ پیدا کرنا، مارنا اللہ کی صفت ہے،
زندگی دینا، صحت دینا، روزی دینا، رزق دینا، یہ اس کی صفت ہے۔ ہاں اس سے مانگنا بھی عبادت ہے۔ کوئی بندہ زیادہ اللہ اللہ کرنے والا، با کردار، متبع شریعت ہو تو اللہ اس کی زیادہ سن لیتے، اچھی بات ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں جانا چاہیے، لیکن اللہ کی پہچان حاصل کرنے کی۔ اولاد تو وہ جانوروں کو بھی دے رہا ہے، انہیں کون سا پیر دے رہا ہے؟ 8 10 بچے، 20 بچے وہ سور کی مادہ دیتی ہے، پھر اسے کون سا بزرگ دے رہا ہے؟ 10 بچے تو کتیا بھی دیتی ہے۔ یہ مخلوق پیدا کرنا اس کا اپنا کام، مارنا اس کا اپنا کام ہے، صحت دینا، بیماری اس کا اپنا۔ ہاں اس سے صحت کے لیے شفا، بیماری کے مقابلے میں شفا مانگنا، اس سے اولاد مانگنا، اس سے رزق مانگنا، اس سے زندگی مانگنا، یہ ساری اس کی عبادت کے طریقے ہیں۔ اور کسی نیک کی صحبت میں چلے جائیں تو زیادہ مانگنے کا سلیقہ آ جاتا ہے، مانگا اسی سے جاتا ہے۔ جتنے اللہ کے بندے، اللہ کے ولی نیک لوگ ہوتے ہیں، جتنے انبیاء اور رسل ہوئے ہیں، سب نے اللہ کی طرف بلایا اور اللہ سے مانگنا سکھایا ہے۔ جتنے ولی اللہ ہوتے ہیں وہ سب اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ افسانہ نگار اور یہ سیرت نگار ایک شعبہ ہے کہ جو انسانی کمزوریاں ہیں انہیں یہ کرامات بنا کر لکھتے ہیں، اور جو ان کی حقیقی کرامات ہیں ان کی طرف انہیں پتہ ہی نہیں کرامت کہتے کس کو۔ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے تو یہی کافی ہے، ہماری مصیبت تو یہی بن گئے۔ اور ساتھ پھر ٹیلی ویژن آ گیا، اس نے فحاشی کی حد کر دی اور کسی چیز کو اس نے چھوڑا ہی نہیں۔ اب رمضان شریف بچا ہوا تھا، اب جشن رمضان وہ بھی ہو گئے، چلو اس میں بھی دھم مچا دو اور ڈھول باجے بجاؤ۔ اور جو آج میں اسی اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ وہ رمضان شریف میں جی وہ نعتیں پڑھنے کے لیے بلاؤ، ٹی وی پر بلاؤ اور وہاں بلاؤ، تو اس نے اپنا معاوضہ ایک مجلس کا 15 لاکھ کر دیا جی، 15 لاکھ دو تو 1 گھنٹہ نعتیں پڑھ دو۔ باقی مخلوق کو بیوقوف بنا کے ان سے پیسے لیتے ہیں، جمع کرتے ہیں، یہ تمہیں ثواب ملے گا، تم ثواب گھر لے جاؤ، ہم پیسے گھر لے جائیں، تم ثواب کھانا پینا، ہم پیسے کھائیں پیئیں۔ ہر معاملے میں انہوں نے بدماشی داخل کر دی ہے۔ جشن رمضان سے کیا؟ جشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جس کے جی میں آئے اس طرح خوشی کا اظہار کرے، اسے جشن کہتے ہیں۔ کوئی ڈھول بجا کے کرتا ہے، کوئی گانا گا کے کرتا ہے، کوئی اچھل کود کے کرتا ہے، کوئی کپڑے پھاڑ کے کرتا ہے، کوئی شراب پی کے کرتا ہے، کوئی چرس پی کے کرتا ہے۔ جس طرح کوئی خوشی کرنا چاہتا ہے، بہت سے لوگ مل جائیں، ہر کوئی اپنی اپنی طریقے سے اپنی اپنی خوشی کا اظہار کرے، اسے جشن کہتے ہیں۔ پہلے میلاد شریف شروع ہوا، پھر وہ 11ویں شریف شروع ہوئی، پھر 11ویں کا میلاد بنا، پھر میلاد کے جلسے ہوا کرتے تھے، ان میں ایک احترام، ادب، کوئی گھر میں بھی کراتا تو ادب ہوتا تھا، مسجد میں ہوتے تھے، سیرت بیان ہوتی تھی، کوئی دین بیان ہوتا تھا۔ پھر وہ جلسوں سے جلوس بنے، اب جلوس میں خرافات آ گئیں، پھر جلوس سے جشن ہو گیا، اب جشن میلاد، جو جس کا جی چاہے اچھل کود کرے، میلاد ہو۔ اب رمضان کو نہیں بخشا، اس سال جشن رمضان شروع ہو۔ اللہ معاف کرے اور اللہ ہدایت دے۔ تو فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ خود مخلوق ہے، یہ خود اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اموات غیر احیاء، اور بعض لوگ تو پتھروں کو اور درختوں کو پوج رہے ہیں جن میں وہ انسانی زندگی کا تصور بھی نہیں۔ پتھروں کی پوجا کرو گے، ستاروں کی کرو گے، سورج چاند کی کرو گے، درختوں کی کرو گے، دریاؤں پہاڑوں کی کرو گے، تو جانوروں کی کرو گے، تو ان میں تو انسانی زندگی کا شائبہ ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں انسانی زندگی ہوتی کیا، تمہاری مشکلات کیا حل کریں گے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، یہ ساری مخلوق
اللہ کے سامنے جواب دیا، اور ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ کس وقت قیامت قائم ہو جائے گی اور کب وہ دوبارہ زندہ کر دے۔ یہ تو ہر کوئی اپنے حساب کتاب سے لرزاں و ترساں ہے، ہر کسی نے اس کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اور یہ ہر شے، ساری مخلوق اس کی بارگاہ میں جواب دے، اور یہ اپنی جان بچانے کی فکر میں ہے۔ تمہاری کارسازی کیا کریں گے؟ اللہ واحد لا شریک ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔